السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے 2 جمعہ سورہ لہب سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ کیا اس سورت کا نزول کیوں ہوا؟ ابو لہب کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سخت الفاظ ابو لہب کے لیے کیوں استعمال کیے؟ گزشتہ 2 جمعہ اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ کچھ چیزیں سورہ لہب کی رہ گئی تھی، اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ سورہ نصر جو خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق مفسرین کے آراء اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کے شان نزول اور تشریح اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اور اس کی اولاد میں سے وہ بیٹا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیسے ذلیل کیا اور کس طریقے سے درندے کے حوالے کیا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ ابو لہب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب کے اندر اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یعنی ابو لہب جس طریقے سے دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیوی بھی دشمن تھی۔ ایک اس کی صفت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ لکڑیوں کا گٹھر سر پر لے کر چلتی تھی، کاٹ کاٹ کر لاتی تھی۔ کیوں لاتی تھی؟ حدیث کے اندر آتا ہے صاحب ثروت شخص، بڑا مالدار، مکہ کے سرداروں میں بڑا سردار مانا جاتا تھا، پھر لکڑیوں کو کاٹ کر لانا، سر کے اوپر لے کر آنا، یہ تو کسی غریب آدمی کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا
کہ وہ ایسی عورت تھی جو لکڑیوں کا گٹھر سر پر لے کر آیا کرتی تھی۔ کیا مقصد تھا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ببول کے جھاڑ کی وہ ٹہنیاں جس میں کانٹے ہوتے تھے وہ کاٹ کر لاتی تھی اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے والے راستے پر رکھ دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کے تکلیف کے اندر اضافہ ہو۔ اس مقصد کے خاطر سردار کی بیوی ہے، اس کے باوجود کانٹے دار ٹہنیاں کاٹ کر لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکھ دینا، یہ اس کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بھی ہلاک کیسے ہوئی کہ اس کے گردن میں جو کھجور کی رسی بنائی جاتی اس بٹی ہوئی رسی کا پھندا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ لکڑیاں کاٹنے جاتی تھی تو لکڑیاں رسی میں باندھ لیتی تھی اور رسی کا ایک کنارہ وہ اس طریقے سے اپنے پیشانی پر باندھتی تھی تاکہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، سامان نہ گرے۔ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان بھی جیسے بیگ لٹکاتے ہیں تو یہاں پر پٹا لگا دیا کرتے ہیں تاکہ کندھے کے اوپر زیادہ زور نہ پڑے۔ اس نے پورا گٹھر اپنے سر پر سوار کیا اور رسی پیشانی سے باندھی، کسی پتھر پر ٹیک لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گٹھر کو پیچھے کر دیا اور یہ رسی جو پیشانی سے بندھی ہوئی تھی وہ نیچے آئی، خود بخود اسے پھانسی لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حال رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو لہب کو جہاں عذاب دیں گے اس عذاب خانے کے اندر اس کی بیوی کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ اس آگ میں یہ لکڑیاں لا کر ڈالے تاکہ عذاب سے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف دوگنی ہو جائے، احساس پیدا ہو کہ جو عورت، جو بیوی دنیا کے اندر میرا ساتھ دیا کرتی تھی آج عذاب کے اندر اس عذاب کے اضافے کا یہی سبب بن رہی ہے۔ ایک نصیحت ملتی ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت نہیں، ایسی صورت نہیں جو کسی ایک خاص آدمی کے لیے نازل ہو اور دوسروں کے لیے اس میں کوئی عبرت و نصیحت نہ ہو۔ کتنا بھی قریبی کوئی شخص ہو، آدمی کے سب سے قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، فرمایا کتنا بھی قریبی کوئی شخص ہو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے اور جس کے ماتحت وہ ہے، وہ ماتحت آدمی اس کے ظلم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اس کو ظلم سے نہیں روک رہا ہے، دنیا کے اندر بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ شخص جو ظلم پر خاموش ہے اس کی رسوائی کا وہ سبب بنے گا۔ جیسے ہماری اولاد ہے، کسی سے لڑائی اس نے کیا، گالی دے دیا اور آ کر اس نے بیان کیا کہ ابو فلاں سے میری لڑائی ہوئی تھی، اس نے مجھے مارا، میں نے اسے گالی دی، ہم بولتے ہیں ہاں شاباش، ہم اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، اسے شاباشی دیتے ہیں۔ یہ گالی پر، گناہ پر تھپتھپانا پیٹ یا خاموش ہو جانا، انجان بن جانا کہ اس نے اپنا دفاع کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت سے ہمیں نصیحت دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہارے جنت میں جانے کا اعلان ہو جانے کے باوجود یہ گالی دینا اور اس پر خاموش ہو جانا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ کیوں؟ تم گناہ پر خاموش تھے۔ خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ تو اگر کوئی قریبی آدمی بھی ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے گناہ سے روکیں، جس حالت میں بھی ہم روک سکتے ہیں روکیں۔ آخری درجہ شریعت نے بتایا ہے کہ روکنے کے باوجود زبان سے روکا ہم نے، ہاتھ سے روکا، نہیں رکنے والا ہے، اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کے ظلم کو برا سمجھیں، اس کے برائی کو برا سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو اس بات کا احساس دلوائیں کہ جو حرکت تم کر رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والا نہیں ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کل قیامت کے دن ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے۔ دوسری صورت سورہ نصر ہے، چھوٹی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسے قرآن کریم کی سب سے آخری سورت کے طور پر اسے نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، اور سب سے آخری مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے، علماء تفسیر مفسرین کا قول ہے، سورہ نصر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور کچھ باتیں کہی ہیں۔ کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ اللہ کی مدد اور فتح کو دیکھیں، آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، بیان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بات بیان کرنی ہے کہ جب فتح مکہ ہو جائے، یہ بیان کرنا تھا، جب آپ مکہ کو فتح کر لیں یہ بیان کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ اور الفاظ کا استعمال کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو اللہ نصر اللہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، یہ ہمارے لیے استعمال کیا۔ اصل میں فتح مکہ کا بیان کرنا ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اللہ گناہوں اور توبہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا، قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے نصر اللہ کا لفظ استعمال کیا، کہا جب آپ اللہ کی مدد اور فتح کو دیکھیں، امت کو ہمیں مخاطب کرنا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ، کوئی کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے، کچھ تمہارے سوچ کے مطابق ہو جائے، تو کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا یہ ہماری کمائی اپنی ہے، ہماری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے حاصل کر لیا، محنت کی بنیاد پر حاصل کر لیا، سوچ تعلقات کی بنیاد پر حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے، سب سے قریبی شخص کو، سب سے قریبی بندے کو مخاطب کیا ہے، اس محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا جب آپ اللہ کی مدد اور فتح دیکھیں، یعنی جب فتح مکہ ہوگا تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے، مکہ فتح ہوا۔ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ نصیحت دینی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو، یعنی ہمیں، یعنی کوئی بھی کامیابی، آج دنیا کے اندر جتنے کامیاب ترین لوگ ہیں جب اپنی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پوری تاریخ بیان کر ختم یہ بات کرتے ہیں کہ میں تھا، میں نے ایسا کر لیا، میں نے محنت کی، میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے جان لگا دیا، راتوں کی نیندیں قربان کر دی، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور بندہ کر بھی نہیں سکتا کچھ۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہے کوشش کر سکتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے کوشش کی وہ پایا، لیکن کوشش کے بعد پانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری عطا ہے۔ اس بندے کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، کوشش کا بدلہ نہیں ہے، اس نے محنت کیا ہے، اس محنت کی بنیاد پر میں نے دے دیا ہے، یہ میری عطا ہے۔ اور عطا کے بارے میں دنیا کا بھی قانون ہے، کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ اس کا شکر ادا کیجیے، آپ اس کے احسان کے تلے دبے رہیے، آپ اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے بتائیے کہ جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے یہ میری اپنی نہیں ہے، فلاں بندے کی، اس نے مجھے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ساری کامیابیوں کا ثمرہ آپ کو جو مل رہا ہے، آپ دنیا کو بتائیں کہ یہ کامیابی اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اسی واسطے آپ سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، فتح مکہ کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، فاتح کی حیثیت سے۔ وہی مکہ ہے جہاں 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا گیا، کوئی ظلم کا ایسا طریقہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آزمایا گیا ہو۔ ذہنی اذیت دی گئی، جسمانی اذیت دی گئی، آپ کو جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا گیا، آپ کے پٹلیوں کو خون سے لہولہان کیا گیا، اونٹ کی غلاظت کو آپ کے سر کے اوپر رکھا گیا، آپ کے گردن کے اندر
چادر باندھ کر کھینچا گیا، آپ کے بچیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے چہرے انور پر تھوکا گیا، کوئی ایسی سزا نہیں تھی، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو مکہ والوں نے 13 سال تک آپ کو نہ دی ہو۔ وہی مکہ فتح ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ اب اس مکہ کے اندر فاتحانہ وہ شخص داخل ہو رہا ہے جسے بہت زیادہ ستایا گیا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے چہرے کی پیشانی اس سینے سے لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے تھے جس آیت کے نزول کے بعد صحابہ نے فرمایا تھا کیا یہ فتح ہے؟ حدیبیہ کی صلح، جس صلح نامے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ رحمان الرحیم نہیں لکھیں گے، محمد کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھیں گے، جس فتح کے جس صلح نامے کے اندر لکھا ہوا ہے جو مدینہ سے آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، جو مکہ سے آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، کیا یہ فتح ہے؟ پتہ نہیں چل پا رہا تھا صحابہ کرام کو۔ آپ پیشانی جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری، صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور یہ تصور دیا کہ جب آپ کامیاب ہو جاؤ تو غرور اور تکبر سے اپنے سینے کو اوپر کر کے، گردن کو اوپر اٹھا کر، زبان سے وہ کلمات، فخریہ کلمات نکال کر اگر آپ اپنی فتح کا نظارہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دیا تھا، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا کہ نکلیں گے شہید کر دیا جائے گا۔ اسی مکہ کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں اور زبان مقدس سے بات نکل رہی ہے جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ہے، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ اور کیا نفسیات کا خیال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ کے اندر ابو سفیان سردار ہیں، سردار اپنی سرداری سے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ سوچتا ہے میری قوم مجھے سردار مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تاکہ ابو سفیان کی سرداری پتہ چلے، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، تاکہ اسے پتہ چلے میں سردار ہوں تو میری سرداری کے اوپر حرف نہیں آیا ہے۔ فرمایا جو مکہ کے اندر داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ کیوں یہ جملہ کہا؟ اسی مکہ کے اندر غلاظت بھری اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا تھا کہ مردہ سمجھ کر چھوڑا گیا تھا، آپ کے چہرے کے اوپر تھوکا گیا تھا۔ وہی مکہ، وہی خانہ کعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کو ستایا گیا تھا اگر ہم وہاں چلے گئے تو بدلہ لے لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج عام معافی کا اعلان ہے۔ اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی خانہ کعبہ کے اندر، یہ تصور دیا کہ جب کامیابی ملے تو شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گردن کو جھکائے، گردن اکڑا کر چلنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سے ایک نصیحت تو یہ دی کہ جب کامیابی مل جائے، ہمیں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو نہیں، کہ جب کامیابی مل جائے تو آپ دنیا والوں کے تصور دیں کہ یہ اللہ کی عطا اور مدد ہے۔ دوسری نصیحت یہ ملی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میری، یعنی اللہ فرما رہے ہیں آپ میری حمد کے ساتھ تسبیح کریں، حمد بھی بیان کریں اور پاکی بھی بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، آخری زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 سال بچے ہوئے ہیں، خیبر فتح ہو چکا ہے اور پورا قبضہ ہے جزیرۃ العرب کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول سجدے اور رکوع کے اندر تھوڑا سا تبدیل کر لیا، جیسے سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جا رہا ہے، سبحان ربی العالی سجدے میں پڑھا جا رہا ہے، آپ نے تسبیح بدلی،
جس کے اندر اللہ کی پاکی بھی بیان کیا، اللہ کی حمد بھی بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہو جائے تو اسے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو معاف ہو چکا۔ اور محبوب خدا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور انبیاء کرام یہ بخش بخشائے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا، بھول چوک کوئی سہو بھی ہو جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے معاف کر دیا۔ جو بندہ معاف ہو چکا ہو، جو جنتی ہو، جس سے کبھی سہو اگر ہو تو اس کے معافی کا پہلے اعلان کیا گیا، وہ کس چیز سے توبہ کرے، کس چیز سے توبہ کرے؟ گناہ کی معافی مانگی جاتی ہے، خطاؤں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میری حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے اس کا معمول بنا دیا، اور وہ معمول نماز کے اندر بھی جاری ہوا۔ اتنی تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اتنی تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، وہ عام معمول سے بہت زیادہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ آیت نازل ہو چکی تھی، سورت نازل ہو چکی تھی، لوگ خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشین گوئی فرما دی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی نصرت مدد آ جائے اور آپ دیکھیں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دراصل ایک مقصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ مقصد ختم ہو رہا، حاصل ہو رہا ہے۔ کیسے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج، جوخ در جوخ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، یعنی اب لوگ کثرت سے اسلام قبول کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صرف یمن سے ایک قافلہ آیا تھا جس میں 700 لوگ تھے، بیک وقت لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایسے بے شمار قافلے آئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور آپ کا یہی مقصد تھا۔ جب لوگ اسلام قبول کر چکیں گے آپ کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا وہ مقصد باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو دنیا کے اندر نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت دی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں اسی واسطے رو رہا ہوں کہ آپ کا اس دنیا سے بلاوا آنے والا ہے، اب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کہ وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے، آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسری نصیحت یہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کا آخری وقت ہو اس کے مقصد کا جو مقصد دیا گیا ہے وہ مقصد اگر ختم ہونے لگے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ استغفار کرے۔ یہ امت کو نصیحت دی۔ اسی واسطے آپ نماز میں دیکھتے ہوں گے جب امام سلام پھیرتا ہے معاً فوراً وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک ذمہ داری تھی اس کے اوپر کہ ابھی جمعہ کی نماز اس کی فرض ہوئی ہے، اس نے 2 رکعت ادا کیا ہے، وہ فرائض جو اس کے ذمے تھے اسے ادا کر رہا تھا، وہ استغفر اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصور دینا چاہتا ہے کہ اللہ جو ذمہ داری آپ نے عائد کی تھی 2 رکعت کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ اس کمی کو معاف کر دیجیے گا۔
یہ مقصد ہوتا ہے استغفار کا جو ہمیں نصیحت دی گئی. اور وہ نصیحت ہمیں کیا ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے پتا ہو میں اتنے سال جیوں گا اس کے بعد مر جاؤں گا. اس کے باوجود حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے بالوں کو دیکھنے لگے کہ سفید ہونے لگے وہ سمجھ جائے کہ موت نے الارم بجا دیا ہے, گھنٹی بجا دی ہے. جیسے ڈور بیل بجی یعنی دروازہ کھلا, ایک آدمی اندر آنے والا ہے. اس بیل کے بجنے اور اندر آنے میں جتنا لمحہ ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اتنا زندہ رہ گیا ہے کہ اب بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے وہ سمجھ جائے کہ الارم بج چکا ہے, اب موت کا پروانہ آ رہا ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کیا فسبح بحمد ربک واستغفر. اسے اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہیے, اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے, اسے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اب بلاوا آنے والا ہے, اب موت کا پروانہ آنے والا ہے. یہ تیسری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت سے ہمیں دیا. اب اس سورت کی جو شان نزول ہے, اس سورت کا جو ترجمہ ہے, اس سورت کے جو مفاہیم اور مطالب ہیں, انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق.